المرتب بطاہا و یاسین الملقب برحمت للعالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واصحابہ المجاہدین. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اوصی لنفسی بتقوی اللہ، ان خیر الزاد التقوی. وقال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق فہدیناہ بذکر عظیم. عموماً میں عید اور بقرعید میں آپ کی خدمت میں دونوں خطبے عربی میں دینے کے بعد تقریر کرتا ہوں، لیکن آج میں خطبے درمیان میں اپنی زبان میں یعنی اردو میں آسان دینا چاہتا ہوں تاکہ کچھ اہم مسائل بیان ہو جائے، اور پھر جو مختصر تقریر ہے وہ پھر دونوں خطبے کے بعد ہوگی. یہ خطبہ پہلا ہے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ 2 ہوتا ہے نماز سے پہلے، اور عید بقرعید کا ہوتا ہے نماز کے بعد. کہ بقرعید آپ جانتے ہیں جو عید میں آپ آئے ہیں اس کو عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی لوگ کہتے ہیں، اور بقرعید بھی کہتے ہیں. اور اس میں قربانی کی جاتی ہے. ہم قربانی دیتے ہیں کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی یہ واقعہ جیسا قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب اللہ نے خواب میں دکھایا ابراہیم کو کہ تم اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہو، اور جیسا کہ یہ رسم یہودیوں میں بھی ہے، لیکن یہودی یہ کہتے ہیں کہ جناب اسحاق کو ذبح کیا گیا تھا. وہ میرا موضوع نہیں ہے. ہمارے کیا یہ ہے کہ جناب اسماعیل کو ذبح کیا، تاکہ اپنے بچوں کو آپ بتائیں وہ جناب اسحاق کے ذبح کے قائل ہیں، ہم جناب اسماعیل کے. اور خواب جو ہوتا ہے اس پر پورا ایک فلسفہ ہے فرائڈ کا، اور یہ وہ خواب ایک اس وقت کا فزیکل اور اسپریچول ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اس وقت کا کہ خواب کسے کہتے ہیں، ڈریم کیا ہے. یہ ایک موضوع ہے کہ انسان خواب کیوں دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، وہ موضوع نہیں ہے. لیکن نبی اور امام کے لیے خواب جو ہوتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے خواب حکم خدا کی اہمیت رکھتا ہے. یعنی خواب میں بھی نبی نبی رہتا ہے، امام امام رہتا ہے. تو اس کے لیے خواب میں الہام ہوتا ہے. جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. جب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ایسے ہی دیکھ لیا، اس کا مطلب کہ یہ حکم خدا ہے. تو جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل سے کہا، سیدھا اس سے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. 3 دن مسلسل خواب میں دیکھا. تو اس جب کہا تو کہا کہ جناب اسماعیل نے جواب دیا کہ یا ابت، ابت کے معنی اب کے معنی باپ کے ہوتے ہیں، اور تے پر جب زیر لگ جاتا ہے تو اس کے معنی پیار و محبت کے ہوتے ہیں. جیسے آپ ربو کو ربے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اے میرے پیارے پروردگار. وہ ہے اصل میں یا ربو، لیکن اس کا آپ ربے پڑھتے ہیں، یہ معنی. یا ابت، اے میرے پیارے بابا جان، افعل ما تؤمر، آپ وہ کر ڈالیے کہ جس کا آپ کو امر دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے. یعنی جناب اسماعیل یہ بتا رہے ہیں، دیکھیے قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ وہ امر پروردگار ہے، حکم پروردگار ہے جو خواب میں دیکھا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ وہ کر دیجئے کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے. اسماعیل نے یہ کہا کہ آپ وہ کر دیجئے جو آپ کو اللہ کا امر ہوا ہے، یعنی خواب امر پروردگار. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو پھر انہوں نے لیا کہ ماں کے سلسلے ماں کو تو حکم نہیں ہوا تھا، تو جناب اسماعیل کو لیا اور ساتھ میں رسی لی اور چھری لی، چاقو جو بھی تھا اس وقت کاٹنے کا طریقہ وہ لیا، اور وہاں پہنچے میدان مینا میں. میں یہ پڑھ چکا ہوں 20 مجلس کے اندر کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کیونکہ عرفات سے شروع ہوتی ہے جہاں آدم نے حوا کو پہچانا تھا، اور جو آدم سے شروع ہوتی ہے اور علی ولی اللہ پہ ختم ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، یہ میری اس موضوع کو میں جمعرات کو پڑھ چکا ہوں کہ وہاں سے شروع ہوتی ہے میرا ایک عقیدہ ہے حج کا. تو میں صرف اس پہ جملے بولوں گا تاکہ بس مختصر سمجھا دوں کہ واقعہ کیا ہے. اس کے بعد آپ چلے اور جناب اسماعیل کی والدہ سے کہا کہ میرا چھری اور رسی دے دو. جب آپ لے کے چلے تو شیطان بہکانے کے لیے آیا، اور اس نے جناب اسماعیل سے کہا کہ تمہارے باپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی باپ کہیں بیٹے کو ذبح کرتا ہے، تم کہاں ان کے ساتھ جا رہے ہو اور ان کی باتوں میں کہاں ہو آ کے اپنی جان دے رہے ہو. ویسے جناب اسماعیل نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے لاہور پڑھا شیطان تھا وہاں سے دور ہو گیا. معلوم ہوا کہ جو نبی کے لیے اس بات کو کہے کہ تو اس کا دماغ خراب ہو گیا تو اس کے لیے لاہور پڑھنا چاہیے اور اسے شیطان سمجھنا چاہیے. قرآن کا واقعہ سیدھی سی بات ہے، کوئی بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ. اس کے بعد وہ جناب ابراہیم کو بھی اس نے بہکایا، 3 جگہ بہکایا. اس کے بعد جناب
ہاں کیا اسماعیل کی والدہ کو بہکانے آیا کہ تمہارے میاں کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ کم سے کم بیوی ایسی تھی کہ وہ دماغ خراب نہیں سمجھتی تھی، اس لیے شیطان کو پریشان کرتی. وہ بیوی تھی جو اپنے میاں کو صحیح سمجھتی تھی، اس لیے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئی. اب میں ان بیویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کو شیطان بہکانے ہی اپنا ویسٹ آف ٹائم سمجھتا ہے، ان کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے لاہور پڑھا. اب اللہ بات اس وقت تھی صرف 3 جگہ بہکانے کے لیے آیا، لیکن جب آپ وہاں جائیں گے، حج میں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں لکھا رہتا ہے بڑا شیطان، منجلا شیطان اور چھوٹا شیطان. 3 شیطان ہے نا وہاں، بگر بگیسٹ، تینوں شیطان ہیں. اور آج تک کہا گیا کہ ان شیطانوں کو پتھر مارو وہاں پر. اور جب ان شیطانوں کو ہم پتھر مارتے ہیں تو اصل میں اس شیطان کو اللہ ہمارے پتھر مارتا ہے جو بہکانے کے لیے آیا تھا. یہ اس کا فلسفہ ہے. میرا آج کا فلسفہ ہوتی ہے اللہ نے آج تک یہ قائم کر دی سنت کہ اس کو پتھر مارو، کہ جو نبی کو یہ کہے کہ تمہارے دماغ پر اثر پڑ گیا ہے اس پر قیامت تک لعنت ہے. اور اس کے بڑی کنڈیشن سے میں کیا بتاؤں آپ، یہ سمجھ ایسی پتھر ہے، کہا گیا نہیں پتھر داغدار پتھر لو، انگلیوں سے کھولو، اوپر سے نہ اٹھا لو. تھوڑا بیان کرو تاکہ آپ کو معلوم ہے خالی پتھر مارنا جذباتی بات. جب تم میدان مزدلفہ میں پہنچو تو وہ پتھر وہاں چنے کہیں جاتے دوسرے میدان میں، اس کے شرائط ہے پتھر کو باقاعدہ انگلیوں سے کریدو، اوپر کا پتھر مت اٹھا لو پہاڑ کا، کرید کے نکالو. سفید پتھر نہیں بہتر ہے، بہتر ہے کہ اس کے اوپر کچھ داغ پڑے، اس سے بدصورت ہو پتھر. یہ سب شرائط حج میں سے. اور اس کے بعد نکال کے اس پتھر کو انگلیوں سے پھر اپنے ہاتھ میں لو، اور اس کے بعد ہاتھ میں لینے کے بعد اسے جمع کرو خاص طور پہ، پھر نیت کرو. اور جب مارو تو یوں ہی نہ پھینک دو بلکہ انگوٹھا ایسے رکھو، پھر انگلی یوں رکھو، یعنی باقاعدہ سمجھیے کہ اتنی چھوٹی سی بندوق بنانی ہے. اور اس کے بعد انگلیوں پر یوں پتھر رکھو، اور اس کے بعد یوں کر کے مارو. اور اس کے بعد جب نیت کر کے مارو تو وہ پتھر نیچے گر گیا تو شمار نہیں ہوگا، وہ پتھر لگنا چاہیے. یعنی منافق کا پتھر نہیں ہونا چاہیے، مومن کا پتھر ہونا چاہیے. بہرحال یہ پورے احکام ہے کہ باریک باریک پورے جلدی کا وقت نہ جائے. اور وہ بہکایا اس نے، جناب ابراہیم نے نہ اس کی بات مانی، جناب اسماعیل نے مانی، نہ جناب حاجرہ نے مانی. اور اس کے بعد جناب ابراہیم نے جب ذبح کرنا شروع کیا تو چھری گھیری، بار بار چھری پلٹ جاتی تھی، بار بار میدان مینا میں، جہاں میدان مینا اس کے جہاں آپ نے جناب اسماعیل کو ذبح کیا تھا، بار بار چھری الٹی ہو جاتی تھی. تو اس کے بعد جناب ابراہیم نے کہا کہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ کیوں نہیں چلتی میرے بیٹے کے گلے کے اوپر. لیکن جناب اسماعیل نے خود کہا کہ بابا جان بہرحال اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ نے کوئی کنڈیشن تو نہیں رکھی ہے، تو آپ ذبح کر دیجیے لیکن آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، اس لیے کہ بہرحال جب میں ذبح ہو جاؤں گا تو آپ بیٹے کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے. تو ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور پٹی آنکھوں پر باندھ لی، چھری چلا رہے الٹ رہی ہے. جب چھری بار بار الٹنے لگی تو جناب ابراہیم نے نبی کو کہ میں نبی ہو کے تجھ سے کہتا ہوں کہ تو میرے بیٹے کو ذبح کر دے، کیوں بار بار الٹی ہو جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کا رب کا خلیل مجھے چلا رہا ہے، رب جلیل مجھے روک رہا ہے. رب کا خلیل مجھے چلا رہا ہے، رب جلیل روک. اس کے بعد سے اللہ نے اس دمبے کو بھیجا. جو جب دمبا آیا تو جناب اسماعیل نے تو یہ سوچا کہ ابراہیم نے کہ میں نے ذبح کر دیا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ دمبا ذبح ہو گیا ہے. اللہ نے کہا نہیں، قد صدقت رؤیا، رویا مانے خواب، جسے دیکھنا، رؤیت ہلال آپ کہتے ہیں. سچ مانے تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور فدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کا فدیہ قرار دیا ہے، یعنی یہ فدیے میں بچا ہے ذبح عظیم کے. اور جناب اسماعیل کی نسل سے سرکار دو عالم ہوئے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسین ابن علی کے صدقے میں نسل نبوت بچی جس سے کہ رسول خدا پیدا ہوئے. اس سے آپ عزاداری کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے ہر نبی، یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی یہ کہہ دے کہ ہم کو رسول خدا کیوں نہیں بنایا، ہم کو مولا علی کیوں نہیں بنایا، ہم کو امام 14 معصوم کا درجہ کیوں نہیں دیا. اس لیے اللہ نے ہر نبی کا امتحان لیا تھا تاکہ ہر نبی کو بتا دے کہ تم امتحان دینے کے لیے ہمارے راستے میں آئے ہو، ہماری ذمہ داری کو لیا ہے، تو تمہاری حد میں بتا دیتا ہوں کہ تمہاری حد کیا ہے، خود پہچان لو. میں حکم دے رہا ہوں تو تم اس کے باوجود بھی ایک حد پا کے رک جاتے ہو. اللہ نے میں نے ان پر کوئی چیز واجب نہیں کی ہے، نہ حکم دیا ہے، نہ کمپلسری کیا ہے، پھر بھی یہ اپنی مرضی سے میری راہ میں آ کے اپنے اولادوں کو قربان کرتے ہیں. کتنا بھاری فرق ہے. یعنی اللہ کا حکم آ گیا تو پھر کیا، لیکن اہل بیت کے لیے کوئی کسی مصیبت کے لیے اللہ کا حکم نہیں تھا، یاد رکھیے گا. نہ اللہ نے کہا تھا اللہ نے کہ اگر تم ان کی مصیبتیں نہ اٹھا لو تمہارے درجے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں امام حسین سے تم کربلا نہ جاؤ، تمہارے درجے میں ان کے کوئی
کوئی اس لیے کہ ہر نبی کے درجے میں اضافہ ہوا دنیا میں آنے کے بعد، ان کے درجے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا دنیا میں آنے کے بعد. تم کوئی مصیبت اٹھاؤ گے تمہارے لیے کوئی کمپلسری ان کو امتحان یہاں نہیں دینا تھا. آپ زیارت میں ہفتے کی پڑھتے ہیں، امتحان کا قبل ان یخلق کے جو ہفتے 7 دن کی زیارت ہے، کیا آپ کی تخلیق سے پہلے آپ کا امتحان ہو چکا ہے؟ زیارت جو ہفتے کی آپ پڑھ لیجیے، شہزادی کونین کی جو زیارت ہے بہت اچھی ہے. اس زیارت کا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو اس میں ہر 7 دن کی زیارت میں ہے کہ انا ضیفک و جارک، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ بہترین مہمان رکھنے والے ہیں، تو وہ آدمی کی دل کی منوسیت دور ہو جاتی ہے. تو اب اہل بیت کا امتحان اللہ نے لیا نہیں، اس لیے اہل بیت نے ہر نبی کا امتحان ہوا تھا اور محمد نے امتحان دیا تھا. بس ذرا سی فرق ہے، انہوں نے خود دیا تھا، اللہ نے واجب کیا تھا. اسی لیے عزاداری واجب نہیں کی گئی، کیونکہ واقعہ کربلا جب امام حسین پر واجب نہیں تھا تو اللہ نے اس کو بھی واجب نہیں کیا. اس کو بھی اختیار پہ چھوڑا، اس کو بھی اختیار پہ چھوڑا. جب وہ اختیار پہ تھی تو ساری واجب نماز عبادتوں سے آگے بڑھ گئی، تو اس کے بچنے کا ذریعہ بن گئی. ایک تو میں نے یہاں تک کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی اہمیت، جناب ابراہیم کی قربانی کی اہمیت اور یادگار اللہ نے رکھی، پورا آپ کے دماغ میں واقعہ ہے. اسی بنا پر جو میرا مین پوائنٹ ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سن لیں کہ یہ جو بالکل بیس لیس اور بے عقلی کی اور بے شرع، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو آج کے لیے چلا ہوا ہے پیسے کا ٹرانسفر، ادھر کا پیسہ ادھر کر دو، تبرع کا پیسہ تعلیم میں دے دو، مجلس کا پیسہ علم میں دے دو. اچھا کمال کی بات ہے، دنیا کے ہر مومنٹ میں غریب کہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے ادھر دینا چاہیے، یا غریب خرچ کرتے ہیں، جو دولت دبائے امیر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ ادھر جانا چاہیے. اس کو امیر کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دولت پرستوں کی خباثت کا نتیجہ ہے، ضرورت کا نتیجہ نہیں ہے. ادھر کا پیسہ ادھر کر دیا جائے. قربانی کا پیسہ مطلب غنی ہو تو محرم کے مضامین الگ ہوتے ہیں، قربانی کا پیسہ ادھر ادھر نہیں دیا جائے گا. قربانی کا مطلب یہ ہے اگر انسان کا دل اللہ کی اطاعت نہ کرے تو فائدہ کیا؟ قربانی آ دیجیے. آپ کو ہوتے یہ کہنے والے کہ ادھر کا پیسہ ادھر دے دیا جائے. ابھی تو وہاں بکرا ذبح ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں سب برباد ہو جاتا ہے، لاکھوں بکرا. اگر اللہ کہے آدمی ذبح کرو تو آدمی بھی ذبح کرو. اور مسلمان خود بھی کہ ہم نے تو آدمی ذبح کروائے، اپنی شکل بدل جاتی ہے. انقلاب ایران سے لے کے آج تک عراق تک دیکھ لیجئے، ہم اپنے بیٹوں کو بھی پیش کر رہے ہیں. قربانی کا طریقہ خالی بدلا ہوتا ہے. ہم بتا رہے ہیں دنیا کو کہ اسماعیل نے بیٹے کو ذبح کیا تھا، حسین نے وہ ہم کو جذبہ دیا ہے کہ آج تک ہم اسلام کے نام پر تعزیہ حسینیت میں اپنے بچے کو قربان کر رہے ہیں. کتنے لاکھ آدمی مر چکے جنگ سے لے کے اب تک. تو قربانی کا مطلب دیکھیے، مثلا آپ حج میں جاتے ہیں، حج میں ایک مچھر نہیں مار سکتے، کفارہ ہو جائے گا آپ کے اوپر، پنشمنٹ. ایک مچھر مار دیا، ایک مکھی مار دی، یہاں تک کہ آپ نے ذرا سا کھجا لیا اتنا سا، ایک درخت اتنا سے گھاس توڑ دیا آپ نے، کفارہ ہو جائے گا. مطلب جس کو میں کہتا ہوں کہ جیسے ٹکٹ لگتا ہے، اللہ نے میرا ٹکٹ لگ جائے گا، فوراً سے ٹکٹ لگا دیں گے. 1 بکرے کا ٹکٹ، 2 بکرے کا ٹکٹ، 3 بکرے کا ٹکٹ لگ جائے گا ذرا غلطی. تو اللہ بتا رہا ہے کہ جہاں تم ایک مچھر کا خون نہیں کر سکتے، تمہیں کاٹتا رہے نہیں کر سکتے، مکھی بدن میں بیٹھی رہے اسے نہیں مار سکتے، تو کہا اس میں احرام باندھ دیا ہے، حرام کر دیا اللہ نے کسی جانور کو مارنے کو. مکھی تو مکھی، کوئی اور چھوٹا جانور ہو، اتنا سا کوئی جراثیم ہوتا ہے، اس کو مار دیں گے آپ پر تو کفارہ ہو جائے، پنشمنٹ ہو جائے گا آپ کو، فوراً ایک بکرا دینا پڑے گا آپ کو. توجہ فرمائی آپ نے. تو جہاں ایک مچھر کو نہیں مار رہے تھے، یہ بھول گئے کہ وہیں پر کہا اپنے ہاتھ سے بکرا ذبح کرو، اونٹ ذبح کرو. جہاں ایک بار نہیں اکھاڑا جا رہا تھا، ایک بار بدن کا اکھاڑ گیا، کھجانے میں اکھاڑ گیا تو کفارہ پورے سر کا بال وہیں مڑا ہو جا کے. دیکھ رہے ہیں دونوں تضاد کیسا ہے. وہاں مچھر نہیں مار سکتے تھے، بکرا اونٹ ذبح کرو، اتنا خون بہتا ہے کہ میلوں ندیاں بہتی ہیں خون کی. کہا ہمارا مقصد نہ مچھر کو نہ مارنا ہے، نہ بکرے کو ذبح کرنا ہے، تمہارے دل کو یہ عادت پڑ جائے کہ تم کو ہماری اطاعت کرنی ہے. تمہارے دل کو یہ عادت پڑ جائے کہ تمہیں ہماری اطاعت کرنی ہے. تو اس کی اطاعت کے لیے ہم کون اپنا فلسفہ جو دین اور اسلام کہہ رہے ہیں وہ. لیکن مجبوری یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے یہاں پر، ہمارے ابرار صاحب بیچارے، ان کے کھاتے میں سب جتنا نماز ہو رہی ہے ثواب جا رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے بلایا تھا. آپ آگے تشریف لائیں. اچھا ڈاکٹر قانی صاحب کی آپ یہ افریقہ سے پڑھ کے آئے تھے، اور وہ بنگلور بہت تعلیم کا مانا ہوا، وہاں سے ایم ڈی کر کے آئے تھے، ایم ایس کر کے آئے تھے، ایم بی بی ایس وغیرہ. تو یہاں آ کے فوراً کلینک کھول لی تھی آپ نے یہاں آ کے. یہ اس وقت ایم بی بی ایس کر رہے تھے جب میری عمر 6 مہینے کی تھی. یہ آپ کو پتا ہے؟ ہاں قاضی صاحب اس وقت ایم بی بی ایس میرے والد کے ساتھ کر رہے تھے کہ جس وقت میری عمر 6 مہینے کی تھی صرف. تو اس وقت میرے والد مولانا تھے اور یہ بی بی ایس کر رہے تھے اور عالم کمیٹی میں تھے افریقہ کے اندر. اتنے پرانے ہمارے جاننے والے ہیں. میرا المہد
الا المعصوم. تو یہاں آ کے بھی 5-6 سال پڑھے تو کینسر اسپیشلسٹ بنے. ابرار صاحب کے لیے سنتے ہیں کہ 11 سال یہاں پڑھے, وہاں سے MBBS MD یا MS کر کے آ کے یہاں 11 سال پڑھے, اب جا کے بیچارے ڈاکٹر ابرار, ڈاکٹر کانجی کہلانے کے قابل ہو گئے. پہلے نہیں صاحب, وہاں سے MD کر کے آئے, چاہے پاکستان سے MBBS کر کے آئے, امریکہ میں آ کے پڑھا, اچھا B کر کے آئے, وہاں سے انجینئر بن کے آئے, پھر آج امریکہ میں 5 سال پڑھنا پڑتا ہے. کیا کم وقت ہماری لائن ایسی ہے کہ جتنے وہاں کے کمپیوٹر ہے سب یہاں کے کمپاؤنڈر یہاں کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ہر لائن میں یہاں آ کے پڑھنا پڑتا ہے, ضروری ہے. ڈاکٹر نہیں بن سکتے. نماز پڑھانے کے لیے آپ پڑھا لیجیے, کانجی صاحب آپ پڑھا لیجیے, آپ پڑھا لیجیے, مصطفیٰ صاحب آپ پڑھا لیجیے, فلاں آپ پڑھا لیجیے, سیکرٹری تم پڑھا لو, صدر تم پڑھا لو, جتنے بدبخت ہیں سب نماز پڑھانے کے لیے تیار ہیں. جتنے بدبخت ہیں سب نماز پڑھانے کے لیے تیار ہیں. یہ المیہ آپ مجھے برا کہتے ہیں, برا کہیں کہ مجھے خوشی ہوتی, قسم خدا کی مجھے خوشی ہوتی, لوگ برا کہتے ہیں. جب اچھا کہتے ہیں تو سمجھتا ہوں کچھ غلطی تو نہیں کر رہا. یعنی وہاں کے وہ آدمی چلے آ رہے ہیں کہ جو ارے چلیے پڑھ کے جو کچھ نہیں پڑھے, پڑھے دوسری لائن کے آدمی. ابھی یہ ڈاکٹر صاحب کسی کو بتائے نہیں کہ ہارٹ کے لیے یوگا, آپ بتا کہ میں بولوں تو کہیں گے آپ جاہل, آپ کا کیا پتہ, نماز پڑھائیے. اور یہاں اسی مدرسے کے پڑھے بھی نہیں کلو میٹر, داڑھی رکھی اور اس کے بعد ذرا سا پاجامہ اچھا پہن لیا, اوپر تک تھوڑا سا بدصورتی سے, اور داڑھی میں کنگھی نہیں کیا گیا, اور بال ٹھیک سے نہیں بنائے, اور الٹا سیدھا کپڑا پہن کے آئے, آنے کے بعد دعائیں پڑھنے لگے. عید کی نماز تم پڑھا لو, بقرعید کی نماز تم پڑھا لو, روزانہ کی نماز تم پڑھا لو. یہ امریکہ کا عالم ہے آپ کا. اور صدر سے اب تو جمعہ مجھ سے پوچھتے ہیں ٹیلی فون پر, مولانا جمعہ پڑھا لیں, لیکن انہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ ان نمازوں میں پڑھانے کی شرط نہیں ہوتی. پنجگانہ میں جمعے میں پڑھانے کی نیت نہیں تو جمعہ باطل ہے. پڑھائے چلے جا رہے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے. سینٹر بنائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, تو اس کے بعد کہیں جو چاہے. اور اس پر کیا مولانا انگلش جانے, یعنی مولانا انگلش. ارے بھائی لوگوں کی نسلوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا, جنریشن کے اوپر, اس کا ایک ایک اسٹیپ صحیح ہونا چاہیے. یہ تو اتنا تھرڈ کلاس کا اسٹیپ ہے کہ جو بچہ آپ کا آ رہا ہے انگریزی میں پڑھ کے, وہ یہ سمجھے گا کہ جب MBBS کر کے آ کے یہاں پڑھتے ہیں, B کر کے آ کے یہاں پڑھتے ہیں, اور جماعت اور نماز یہ دین کا کام تو ایسا ہے کہ ہمارے ابالی کر لیتے ہیں. یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے یار, یہ تو فلاں ہے, شوکت صاحب نے پڑھا لیا, انہوں نے پڑھا لیا, حسین پاک نے پڑھا لیا, انہوں نے. تو وہ اب بچے کا کیا اثر پڑے گا, جو بچے نیچے آگے بیٹھی ان کا کیا اثر پڑے گا کہ 4 سال سے وہ سوچے جماعت احکام اسلام ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہوا تھا, ایسا اثر پڑا ہے. لیکن یہ آپ کی غلطی نہیں ہے, یہ ہماری غلطی ہے جو ہم یہ وردی پہن کے اس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. یہ عالموں کی غلطی ہے. ورنہ اگر عالم اپنی ذمہ داری سمجھ لے, ایک دم لائیو مثال دوں گا, لائیو, کوئی پرانی نہیں, فلم نہیں ہوگی, لائیو مثال. عالم اگر اپنی ذمہ داری سمجھ لے تو دنیا ہل جاتی ہے. ایک سیستانی صاحب بیچارے, میں ان کے گھر گیا ہوں, یہ والی جو دری جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کمرے میں ان کے چھوٹے سے 20 بائی 20 فیٹ کا کمرہ ہے, اس کے اندر یہ والی دری بچھی ہے, ایک چھوٹا سا تکیہ رکھے ہوئے میں نے دیکھا, اور ایک اس پر وہ بھی یعنی ایک چھوٹے سے گدے پر چادر بھی نہیں ہے. اس پر سیستانی صاحب نے بیٹھے بیٹھے خالی عراق میں کہہ دیا الیکشن ہو تو 6 امریکہ اور 6 انگلینڈ, پوری دنیا کی حکومت اتنی ٹیکنالوجی رکھ کے بھی حالت خراب ہے کہ سیستانی کی بات کا جواب کیسے. اب وہ یہ کہتے ہیں مجھے کیا مطلب, میں تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, میرا کیا. وہ تو کہتے ہیں میں تو ایرانی پاسپورٹ پر ہوں, میں تو یہاں کا خود ہی مہاجر ہوں, میں تو ایران سے, میں تو ایک ووٹ بھی نہیں دوں گا, میں تو ووٹ بھی نہیں دوں گا. یہ دیکھیے جب ذمہ داری عالم ادا کرتا ہے تو اللہ کتنا اثر دیتا ہے, سمجھے. صلوات بھیجا محمد اللہ ان کو ان جیسے عالموں کو سلامت رکھے ہمارے سر پر, اور ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے انشاءاللہ. عراق مشیوں کو انشاءاللہ عظمت عطا فرمائے. عزیزان محترم, یہ بہت بچوں کے, اور اس کے بعد ایک اعلان اور خدمت عرض کرنا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ عید غدیر کی اہمیت دنیا کے سامنے ابھی نہیں آئی. عید غدیر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو سب مناتے ہیں. اب تو دنیا جان, آپ یہاں پہ آفس میکس ہے, آفس میکس سے چلے جائیے, آفس میں آفس ڈپارٹمنٹ, اس میں جو امریکہ کی نئی ڈائریاں آئی ہیں نا اس وقت, نئی ڈائری, اس کے اندر یہ لکھا ہوا باقاعدہ خاص تاریخوں میں کہ پہلی محرم, اسٹارٹنگ آف محرم. اب جو اس سال جو ڈائریاں آئی میں نے جا کے پڑھی آفس, اسٹارٹنگ آف یعنی عاشورہ تو ہے ہی, عاشورہ کے علاوہ فرسٹ یہ نہیں لکھا ہے کہ نیو ایئر. اب جو عرب میں سعودی عرب اور مسقط اور دبئی میں جو ڈائریاں چھپتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے اسٹارٹنگ آف نیو ایئر. افسوس اس بات کا ہے جو عربی میں وہاں ڈائری ہے اس میں اسٹارٹنگ آف نیو ایئر لکھا ہوا ہے, اور جو امریکہ کے اندر آفس ڈپارٹ اور آفس میچ میں ڈائریاں چھپ کے آ رہی ہیں اس کے لاسٹ پیج پڑھ لیجیے گا, میرے پاس ہے, میں بھی لے کے آیا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ اسٹارٹنگ آف محرم.
تو اب دنیا محرم کو سمجھ رہی ہے، عظمت حسین کی طرف بڑھ رہی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے تو ہماری آئندہ نسلوں پر کیا اثر پڑے گا. ہاں عید کی نماز کیا ہے؟ کوئی پڑھا لیتا تو ہم بھی پڑھا لیں. تو اس سے نسلوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ بڑے جنریشن کو سوچنے والے جب تو سوچیے تو ہر ایک اعتبار سے سوچیے، ہر روز سے سوچیے. اور بہرحال پروردگار ہم سب کی توفیقات دے تو قربانی کریے. جو لوگ اکیلے نہیں کر سکتے، کہا گیا کہ قرض لے کے، بعض علماء کے واجب ہے قرض لے کے قربانی کرو، اور قرض نہیں لے سکتے تو مشترک کر لو، یہ بھی اللہ نے چھوٹ دی ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بکرے میں، ایک ہی اونٹ میں، ایک ہی گائے میں 3-4 آدمی ملا لیں. اور جو فرمایا آپ نے، آج خدا کا شکر ہے کہ آج اتوار بھی پڑ گیا ہے، اس لیے آپ ماشاءاللہ آرام سے بیٹھے، لیکن میں اتوار کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں میرا موضوع یہ رہتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو آپ جلدی جلدی گھر جائیں. بہرحال تو عید غدیر کو آپ لوگ جو جشن یہاں ہے، سیٹرڈے کو عید غدیر کا جشن حسینی میں ہے، وہ رات میں ہوگا مغرب کے بعد، اور یہاں اول وقت نماز مغرب ابھی اعلان ہوگا. عید غدیر کے دن خاص چھٹی لیں، اس لیے کہ عید غدیر صرف وہ ایک سر آل محمد میں سے ایک سر ہے، یعنی راز آل محمد ہے. یاد رکھیے یہ راز آل محمد ہے. اور یہاں پر انشاءاللہ 10:30 بجے عید غدیر کے دن اعمال غدیر بھی ہمارے فضلو بھائی اس کا اہتمام کرتے ہیں. فضلو علی سجلال شروع سے، اور وہ اعمال ایسے شروع ہوا تھا کہ میں اور ان کی فیملی سے تھی، اس وقت سے یہ شروع ہوا ہے. اور ماشاءاللہ ہر سال لوگ بڑھتے ہیں، کیونکہ جو آدمی کوئی کام کرے آگے بڑھ کے خود اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. تو آپ حضرات ان کی بات کو مانیں. اور دوسری بات، آج ایک بات اور آپ سے انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا. آپ لوگ عید غدیر کے اعمال میں شرکت کریں، اللہ سب کو عید غدیر انشاءاللہ مبارک کرے. بلکہ چھٹی لے سکتے ہیں تو چھٹی بھی لیں اس کے لیے مخصوص، اس لیے کہ شیعت جو ہے وہ ہر تاریخ ہے، لیکن 2 تاریخیں اہم ہیں. اہتمام زمانہ کی ولادت کے اعتبار سے ان کی ہے، لیکن 2 تاریخیں 9 بجے شروع ہے انشاءاللہ. 1 گھنٹے کے زیادہ ہے، مسافے کے ساتھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک عید غدیر اور ایک عاشور، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان دونوں پر آپ قائم رہیں گے تو زندگی آپ کی ہمیشہ فرش ادا پہ رہے گی. ایک فضائل، ایک مسائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون. الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام علی حبیبہ ونجیبہ الملقب بطٰہٰ و یاسین ورحمۃ للعالمین وعلی فاطمۃ الزہراء التي قالت بعد وفاة ابیہ صبت علی مصائب اللو والنہار صبت علی الایام سرن لیالیا والحسن الشہید وعلی علی المرتضیٰ وعلى الحسن الشهيد بسم الجفا والحسن الشهيد بكربلاء والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر بن علي بن موسى محمد بن علي بن علي بن محمد الحسن بن علي. اللهم صل وسلم على الحجة القائم المنتظر للصلاة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبين بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان محترم اور دوستان عزیز، میں اس کے بعد دعا میں زیادہ وقت لیتا ہوں، اس لیے کہ دعا مانگنے سے زیادہ دعا کرنے کا. ایک میں آپ اپنی ڈائری میں ایک بات لکھ لیجیے گا، بہت اہم ہے. وہ یہ کہ اس مہینے کے 29 کو اور 30 کا چاند ہو تو 30 کو بھی مختصر سی 2 رکعت نماز پڑھ کر ایک آیت ضرور پڑھ لیجیے گا. اس کے زیادہ تر ہمارے جو پریشانیاں ہیں وہ ہمارے گناہ کی بنا پہ آتی ہیں. مولا کے سامنے ایک آدمی آیا، میں مقروض ہوں کا استغفار کرو، کہا میں بیمار ہوں کا استغفار کرو، کہا یہ کا استغفار کرو. وہ اس نماز کا صرف فائدہ یہ ہے، اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ نماز آدمی پڑھ کر اٹھتا ہے سال کے آخری دن، تو شیطان اپنے سر پر ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ سال بھر جتنے میں نے گناہ کرائے تھے 1 سال تک، اس نے یہ نماز پڑھ کے سب معاف کرا لی. بس یہ اس کی
اہمیت ہے اس نماز کی، اور شاید اس نماز کی شکل میں اس بات کا جواب بھی ہو کہ ایک قطرے سے آنسو کے کیسے گناہ مشہور ہے۔ خیر، تو عزیزان محترم اور دوستان عزیز، آج مجھے آپ سے ایک بات اور کہنی ہے۔ سچ میں انسان کے لیے سوال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ معصوم کے پاس اس کے خزانے میں پیسہ ہے یا نہیں ہے، وہ ابھی پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کسی کام میں اس وقت اترتے نہیں کام مجھے، لیکن چونکہ ان کے پاس عالم فنڈ کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے اور ان کے پاس کافی ضرورت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے معصوم کا اگر یہ اعلان کریں گے تو ایک الگ عالم فنڈ ہوگا جس میں اپنے اخراجات کو پورا کروں گا، اور معصوم کا خود میں مفروض ہوں، میں نے معصوم سے بھی $5000 اپنی ضرورت کے لیے وہی قرض ہے، اور میں خود آپ کی خدمت میں ایک ایک پائے کا حساب میں پیش، یعنی اللہ نے چاہا تو میرے ذریعے سے میں آپ کے سامنے اعلان کر دوں گا کہ اس پیسے میں سے کتنا پیسہ کس مد میں میرے وکیل میں یا کسی جگہ بھی جہاں میں اس کو چاہوں گا خرچ کر دوں گا، کم سے کم $10,000 ہونے چاہیے۔ اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں 6 سال ہو گئے بیچارے اتنے پریشان تھے لوگ کہ 6 سال سے ایک آدمی، یعنی میری کمزوری میں اپنی پرسنل نہیں بات بیان کرتا، میرے گھر میں 25 آدمی آپ کی دعا سے سگے، اور ہر ایک کو پیار کرنا ہر وقت میرا کام، ایک ملنا بھانجے، لیکن وہ سب میں بہت ضرورت نہیں، مجھے یاد بھی نہیں آتا دین کی خدمت کے پیچھے آپ کیا سوچتے ہیں، مجھے یاد بھی نہیں آتا، سوچتا بھی نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بیوقوفی کر لی جائے کہ 6 سال سے پھنسا ہو کیس خراب ہو جائے، خدا نہ خیر، ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے دیا، بڑی محنت کی، بہت کیا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی بار نہ ہو پائے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اور اس میں، تو میں ایک آدمی کو خود ذمہ دار بناؤں گا، چونکہ میں جب سے یہاں پر آیا ہوں میں نے سیدھی بات دیکھا ہے کہ بیسٹ آدمی معاملے میں بیسٹ جس میں نے معاملہ کیا ہے شکاروں میں، شمیم صاحب کا نام ہے اس کے صاحب بارہ بیسٹ آدمی شمیم بھائی ہے، معاملے کیا، اور کوئی بات مجھے نہیں کہتا، صرف ہر آدمی کے معاملے میں جتنے معاملات انہوں نے کیے ہیں مجھ سے پہلی کمنٹ سے لے کے آج تک، معاملے میں بیسٹ آدمی، جو بات بھی کیا، فائنینس کا زیادہ تر معاملہ خراب ہوتا ہے، سب کام بالکل ٹھیک کیا، اور ان سے خود کہوں گا اس لیے نہ کہ وہ میرے پرسنل اعتبار سے سینکڑوں منی $1000 میں میرے کہنے پر ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں۔ اب کوئی بہت بڑے آدمی میں سے یہاں کے نہیں شمار ہوتے شمیم صاحب، یہ سن لیجیے، تو بیچارے پیسے کے بہت بڑے ڈاکٹر ہو، ہزاروں جو بھی ہے نوکری اللہ نے عزت دی ہے، تو اس کے اعتبار سے جو وہ سینکڑوں میں نہیں کرتے، 1000 میں کرتے ہیں، میرے کہنے سے وہ منع کرتے ہیں، بہت منع کیا، لیکن آج میں نے کہہ جو پیسہ کریں گے، اس لیے وہ ابھی کریں، لیکن میں صرف انہی کی ذمہ داری سونپوں گا۔ کمیٹی بھی مجھے معاف کرے، کوئی کمیٹی کے ایک آدمی کو بھی ساتھ رکھ دوں گا، لیکن آپ حضرات مجھ سے وعدہ کریں، اور اگر آپ مجھے دے سکتے ہیں تو جو بھی ہوگا میں آپ کو انشاءاللہ پورا بتا دوں گا کہ کتنا وکیل کو دیا گیا، کہاں کہاں میں نے خود خرچ کیا، اور مجھے، اور دوسری بات ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کا پورا کر دوں گا، خود ہم سے ڈاکٹر ابراز صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، ہم لوگ جتنا آپ کہیں گے میں پورا کر دوں گا، لیکن میں نے کہا نہیں، میں اپنے عوام سے لینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا، میں نے کہا آپ میرے بھی بچوں کیوں فکر کرتے ہیں، میرا دل تو ایسا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک انلیگل آدمی مجھے پہنچانے کے لیے ایئرپورٹ گیا، اگر میرا گرین کارڈ آ گیا تو میرا دل ایسا ہے کہ میں اس کی صورت نہیں دیکھ سکتا کہ میں 5 سال میں جا رہا ہوں، وہ 10 سال سے نہیں گیا۔ یہ ہماری اولاد، یہ ہمارے بچے ہیں قوم کے لوگ، وہ نہیں کیا، مجھے اپنے بڑی بچوں کی فکر ہے، لیکن پروردگار کا شکر ہے کہ وہی مسائل اب حل ہو رہے ہیں یہاں انلیگلس کے، پروردگار جناب سیدہ کے صدقے میں سب کے مسئلے کو حل کرے انشاءاللہ محمد والے محمد صدقے میں، اور پروردگارہ محمد والے محمد کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم نسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان بحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ حسین علیہ السلام۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہم کے اپنے انبیاء مرسلین ائمہ کے جو وعدے ہیں ان پر مکمل اعتماد رکھ کر اس کے مطابق ہمیں زندگی کے سانس گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروردگار جو دنیا سے ہمارے مومنین جا چکے ان سب کو جوار اہل بیت علیہ السلام کی جگہ مرحمت فرمائے۔ پروردگار ہمارے جو بزرگ بڑے زندہ ہیں یا والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے جس کا ان کے سائے ان کے سروں پر قائم دائم رکھے۔ پروردگار ہمارے بچوں کو محبت اہل بیت کا قائم رکھے۔ پروردگار نے حسن عمل حسن کردار کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے سے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو عصمت اور عفت عنایت فرمائے، ان کو حسن عمل حسن کردار کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار ہم نے جو روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کو باعزت روزگار مہیا فرمائے، جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کو روزگار میں عزت و توقیر افتخار اور سرفراز دعا فرمائے، جو مقروض ہیں مسلم غریب علیہ السلام کے صدقے میں ان کے پاس وعدہ فرما دے۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ جو صاحب احتیاط کو فروغ رہا تھا، آپ لوگ دعا فرمائے، کچھ لوگ سخت بیمار ہیں اور ہمارے ساتھ
جو خاص طور سے لوگ معصوم کی بہت خدمت کرتے ہیں، ہمارے مختار بھائی کی والدہ بہت بیمار ہیں، آپ دعا کریں پروردگار کو شفا کاملہ عاجلہ فرمائے۔ ایک عظیم حسین صاحب بیمار ہے، پروردگار کو شفا عطا فرمائے، پروردگار تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے والد صاحب کے لیے دعا کریں آپ کے پروردگار ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ فرمائے۔ پروردگار جو لوگ بھی اپنے اہل و عیال سے دور ہیں ان سب کے معاملات کو حل کر کے ہنسی خوشی کربلا والوں کے صدقے میں ان کو اہل و عیال سے ملاقات کا موقع دے۔ پروردگارہ محمد ہمارے مالک دنیا کے پروگراموں کو لطف خاص سے خصوصی رونق عنایت فرما۔ جو لوگ فساد پھیلانا چاہتے ہیں ان کے شر سے ہمارے اداروں کو بچا کر، جو لوگ خلوص سے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے عزم استحکام میں اضافہ فرما۔ پروردگار صاحب دفتر ان کے اس فرضی سے بردوش فرما۔ پروردگار جو لا والد ان کا اولاد نہلنا عنایت فرما۔ ہر ایک کو پروردگار ہنسی خوشی سے عید بقرعید تو نصیب فرما، لیکن ذہنی سکون کے ساتھ ہر ایک کو عزائے مظلوم کربلا انجام دینے کی توفیق اور موقع فراہم فرما۔ پروردگارہ ہمیں اتحاد اتفاق کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنے پورے فرائض کو خلوص سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ اس ملک میں آنے کے بعد بہت پریشان ہیں ان سب کو ذہنی سکون قلبی اطمینان عطا فرما۔ مشکل کشا کے صدقے ملک کے مشکلات کو حل فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہے کہ ہم اور ان کی نسلوں کو شیعت کے بہترین حسین اور خوبصورت مستقبل کے ذریعہ قرار دے۔ ہمارے علماء مراجع کے سائے کے منصوروں پر قائم ہدایت رکھنا۔ پروردگارہ شیعت کو سربلندی ہدایت فرما، خصوصی سرزمین عراق اور سرزمین پاکستان پر شیعت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمیں عظمت اہمیت قرآن سمجھ کر قرآن کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں عظمت اہمیت نماز سمجھ کر نماز اول وقت خلوص سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دعا کرو کہ اخرجنی من کل سوء اخرجت من محمد وآل محمد وادخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد وآل محمد، تو ہم کو زیادہ محمد وآل محمد چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو لوگ بھی اس ہمارے عالم فنڈ میں حصہ لے رہے ہیں پروردگارہ ان سب کے لیے ہمیں خصوصی دعا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم سب کو پروردگارہ حج و زیارت سے مشرف فرما کر موقع فراہم فرما۔ اور ہمیں نہیں معلوم کہ کیا مانگنا چاہیے، یہ علی کے ولایت کے اعلان کا مہینہ ہے، جو تو چاہ اپنے خزانے سے ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایسا ہے کہ بس آپ کے 5 منٹ نہیں بلکہ 5 سے کم 1 گھنٹے کا پروگرام، 9 بجے نماز شروع ہوئی 1:30 تو آج بقرعید کا دن ہے۔ قربانی تو اصل یہ ہے، ایک امریکن نے میرے والد سے یہ پوچھا بکرے کو دیکھ کے کہ میرے والد کمرے بنگلور میں آ گیا امریکہ سے، کہا کہ یار بکرا ذبح کرتے آپ کو ترس نہیں آتا، یہ کیسی قربانی ہے؟ یہاں سے کوئی ریسرچ کرنے گیا تھا، آپ کو رحم نہیں آتا، یہ کیسی قربانی ہے؟ تو آپ لوگ تو میرے والد کی اس کے ساتھ تو انہوں نے کہا یہی تو قربانی ہے، رحم آتا ہے لیکن کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے تو رحم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دل کی قربانی قربانی۔ تو آپ لوگ جو وعدہ کریں بھائی، اور ہمارے ایک ایسے بزرگ صاحب آئے ہوئے ہیں جو ہم سے ہیں بزرگ، لیکن میں ان سے مذاق بھی کر لیتا ہوں کبھی کبھی، اور ہمارے مہدی صاحب میں آج انہیں سے شروع کرتا ہوں، آپ کتنا دیں گے بتا دیں، بس جو بھی آپ 5 سینٹ دے دیں ثواب۔ اور جتنے بھی غریب ہیں میں ان سے ٹیکسی چلاتے ہیں ان کے پیسے کی، معصوم میری دعا سے نہیں چل رہا ہے، معصوم ان لوگوں سے چل رہا ہے جو دن بھر محنت کر کے یہاں کے پیسے ڈالتے ہیں۔ ہاں آپ کتنا $100 ہمارے مہدی بھائی کی طرف سے اور ایک صاحب اور ہیں جو یہاں معصوم میں بغیر بتائے $1000 سے مجلسیں کرواتے رہتے ہیں، اور وہ خود ہی زبان نکال لی سمجھ گئے ہمارے شوکت بھائی۔ آپ کا لاکھ 500 ملین اچھی اللہ اطلاع دعا کریں گے۔ کچھ ذاکروں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ امریکہ میں آئے، جب بھی وہ معصومیں پڑھیں گے ان کے خط اٹھاؤں گا، انہیں باقاعدہ مجھ سے اوپن چیک، اور جب بھی دیا تو ہمیشہ اس طریقے سے وہ لوگ جو مجھے یقین جو لوگ دیا اپنی طرف سے کہہ دیں وہ کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ چاہے آپ $5 کہہ دیں کوئی بات نہیں، دیکھیے ہر آدمی شریک ہو، میں اپنی طرف سے بھی اس فنڈ کے اندر $14 ڈالتا ہوں اپنی بیٹی کی طرف سے، چلیے میں درکا اپنی بیٹی کی طرف سے کرتا ہوں، چلیے تاکہ ہمارا نہیں یہ ہوگا میری اس پہ میری پرسنل اس سے میں اعلان کروں گا پرسنل، تاکہ لوگ 500 1000 ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی طرف سے، اور جو بچے گا یاد رکھیے گا ہمیں اس کو میں کسی نہ کسی عزاداری یا کسی مقصد میں آپ سامنے یہ اتنا پیسہ آیا، وہ اتنی بات ہے، شریف بھائی اس کو دیکھیں گے کوئی بات نہیں، آپ سب بھائی ہیں اس کو بتائیے کوئی یہ کمیٹی اور وہ کمیٹی کیا چیزیں بات کر لیں گے، لوگ برا نہ مانیں، اس لیے کہ الیکشن بھی قریب ہے، ان کے سر پر محرم کی ذمہ داریاں بھی ہیں، پتہ نہیں کون ہے، صرف میں ان کے جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا بھائی اپنے بڑے بھائی تم کام کر لو بیٹا، شادی ہو رہی ہے گھر میں بیاہ ہو رہا ہے، تم کام کر لو بیٹا، اس بڑے سر کے لڑکے پر زیادہ بوجھ ہے، چھوٹے والے میں زیادہ یہ کہتے ہیں، اس طریقے سے میں اس لیے کمیٹی کو زحمت نہیں دے رہا ہوں کہ یہ بڑا کام ہے، ذمہ داری کا کام ہے، حساب کا کام ہے، یہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اس میں ناراضگی کی یا اس کی کوئی وجہ یا حساب کتاب معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسی کوئی بات صرف اس لیے کہ ذمہ داری زیادہ ہے، معاملات کی بات ہے، الیکشن کی اتنے ٹینشن اس کے لوگوں کے دماغ کے اوپر ہے، اور مجھے یقین ہے حسن زن میں کہ الیکشن سے زیادہ ٹینشن کے دماغ پر یہ ہے کہ محرم خوبصورتی سے ہو جائے، اتنا مجھے آپ سے حسن زن ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہے اب جو ہمارے، اور میں
جو بھی بولتے ہیں آپ لوگ ایک لائن سے آپ کو کسی کو دینا ہے آپ لوگ اپنا اپنا بولتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے کانجی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ہمارے جتنا اچھا جتنا مہدی بھائی دے گا. اچھا چلیے ایک کام یہ کر لیتا ہوں کہ جو میرے ایک آدمی کی جاب یہی تاریخ ہے تو ایک صاحب کو اور بھی شامل کر دوں کہیے تو آپ کے ساتھ بھی آپ کے کاپریشن ہو جائیں گے. اب آئے تاکہ 2 آدمی مطلب محرم سے پہلے تاکہ میں غدیر میں اعلان کر دوں کتنا آیا کیا ہوا ایک ہفتے میں. ہمارے کانجی صاحب انصار صاحب ہمارے انصار صاحب جو ہیں ان میں سے ہے کہ پورے شکاگو میں ایک ہی آدمی کا آدر ہے کہ جہاں چاہیں مجھے ڈانٹ سکتے ہیں. آپ تو جو کم ہوگا پورا دیتے رہتے 500 کا. ہاں بتاؤ اس مہینے میں $1000 میرا کرایہ آ کے مکان کا دے کے چلے گئے ذرا دیر. اور میں نے کہا کہ دوں گا شمیم صاحب میں نے نہیں لیا کہنے کے باوجود جو کرے اس کا بنے کا جو کہے وہ سب 200 ٹھیک ہے جو بھی ہے. شمیم بھائی جانتے ہیں نا شمیم صاحب کو؟ ہاں اتنے مشہور ہیں جیسے ٹوٹا مشہور ہے. آپ اور لوگ جو بھی دینا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں. میں کسی کو $200 آپ مستفید آپ کی طرف سے $14 چلیے آپ 100 چلیے $100 کی طرف سے بالکل. یہ کوئی ایسا نہیں ہے اسٹیپ پیسے لینا یہاں لوگ سارا کام ہو جائے. مولانا کا کام ایسے آرام سے لیتے ہیں یعنی سب کے بغیر کام چل سکتا ہے علاوہ مولانا کے. یہ مطلب اور ہم معصوم کا نہیں معصوم کا ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئیڈیل ہے آپ کے سامنے. اسی لیے بہت سے ادارے کے لوگ کہتے ہیں معصوم میں تو بہت سیاست ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ٹاٹا کمپنی میں اور وائٹ ہاؤس میں فرق ہے. ڈومنس اور وائٹ ہاؤس میں فرق ہے. یہ ڈومنس نہیں ہے یہ وائٹ ہاؤس ہے. ابھی میں بعد اس کے بعد بھی کہتا ہوں 50 جو بھی ہو جائے اس کا تو پورا ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں صرف کیا بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے لوگ میرے کہنے سے دے دیتے ہیں. $10,000 ایک آدمی نے جو میرے کہنے سے ایسا دے دیا $10,000 کہ پتہ بھی نہیں چلا. آپ یقین مانیں میں کم بتا رہا ہوں 10,000 کے آپ یقین نہیں کریں گے. لوگوں کی امداد کے لیے میرے کہنے سے 10 ایسے دے دیا کہ پتہ بھی نہیں چلا. اللہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں. لیکن میں نے کہا نہیں میں اس سے یہ نہیں ہو کہ میں بڑے آدمیوں کا مولانا نہیں بن کر رہنا چاہتا. نہیں ہم عوام کے ہیں عوام کے ساتھ رہتے ہیں. اور میرے مشہور یہ ہوتا ہے کہ مولانا جو ہے اسی لیے جو عیسائی بادشاہ تھا مباہلے کا جب وقت آیا ہے ارکل روم تو اس نے رسول کے پوچھا وہ آخری رسول ہے تو اس نے کہا یہ بتاؤ اپنے وزیر سے پوچھا اس کے پاس بیٹھتا کون ہے. مکے مدینے کے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں یا عام غربا بیٹھتے ہیں. تو اس کے وزیر نے کہا نہیں میں دیکھ کے آیا ہوں اس کے پاس عام لوگ بیٹھتے ہیں. کافی وہ اللہ کا نبی ہے. اب میں یہاں سے یہ جا دیتا ہوں جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ لوگ چلے جائیں. اور اب میں جو لوگ ہیں کمال صاحب کرار صاحب آپ کے لاکھ دے دیں. چلیے اللہ آپ کو سلامت. ہمارے جمعرات پر ہاں وہ دیکھیے اچھا کہنا ہے $20 ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس بچے کا میں 14 دن 14 کا ڈبل 28 کر دوں گا اپنی طرف سے ملا کے انشاءاللہ. 100 چلیے جو لوگ شہید صاحب کو پہچان لیجیے اور ان کو آپ دے دیجیے گا. کسی کمیٹی کسی بات کو دے دیجیے گا وہ ان کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ. آپ میں جو کہ سروات دے یہ باقاعدہ میں بطور تحریک کے باقاعدہ میں انشاءاللہ اور 5 منٹ اور ہے. آپ لوگ زیارت امام سے صاحب السلام پڑھ لیں. آپ حضرات ایک 10 منٹ اعلان سن لیں. حسین عباس صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. بس صرف چند اعلانات ہیں آپ لوگ وہ سماعت فرمائیں. انشاءاللہ جشن عید غدیر نیکسٹ سنڈے 5:30 بجے بعد نماز مغربین شروع ہو جائے گا. اس جشن میں جناب باقر زیدی صاحب نسیم فروخ صاحب اور کچھ دیگر شعراء تشریف لا رہے ہیں. اس کے علاوہ مقامی شعراء بارگاہ علی ابن ابی طالب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. سنڈے 5:30 بجے شام 5:30 بجے نماز مغربین اول وقت ادا کی جائے گی. اس کے بعد جشن شروع ہو جائے گا. مومنین ایام اضحیٰ میں عشرہ اول میں جناب مولانا علی رضا صاحب مجالس سے خطاب فرمائیں گے. مجالس 7:15 بجے شب شروع ہو جایا کریں گی.
7:15 پر حدیث قصہ، اس کے بعد توسخانی، اور ٹھیک 8 بجے شب مولانا زیر ممبر ہوا کریں گے۔ 1 محرم سے 12 محرم تک جناب مولانا علی رضا صاحب مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ گزشتہ 2 سال عید الاضحیٰ کے دن ہی یہاں پر ہم نے مکمل محرم کے پروگرامز کا اعلان کیا۔ یہ 2 سال سے پریکٹس تھی کہ مجالس کا اعلان ہم نے عید الاضحیٰ کے دن کیا کہ مجالس 1 محرم سے 8 ربیع الاول تک مسلسل منعقد ہوا کریں گی، اور الحمدللہ 2 سال تک مسلسل یہاں پر ایام اضحیٰ میں 2.25 مہینے مجالس منعقد ہوتی رہی۔ 2 سال تک اس لیے اعلان کرتے رہے مسلسل 2.25 مہینے کی مجالس کا کہ وہ ہماری ذمہ داری تھی، اور بارگاہ رب العزت میں سربسجود ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ایام اضحیٰ میں مسلسل 2.25 مہینے مجالس کا انعقاد کریں۔ اس سال کیونکہ الیکشن 15 فروری کو یہاں پر منعقد ہوں گے، کوئی ہم اعلان نہیں کر رہے اس وقت کہ مجالس ایام اضحیٰ میں مسلسل روز منعقد ہوں گی، صرف دعا گو ہیں بارگاہ رب العزت میں اور بارگاہ جناب سیدہ میں کہ آئندہ جو بھی کمیٹی یہاں پر منتخب ہو اس کو توفیق عطا ہو کہ وہ ایام اضحیٰ میں مسلسل مثل سالہ گزشتہ مجالس کا انعقاد کریں۔ اس کے علاوہ اربعین اور عاشورے پر کربلا معلیٰ کے لیے قافلے کینیڈا اور امریکہ سے جا رہے ہیں۔ جو لوگ قافلوں میں شرکت فرمانا چاہیں جناب شیخ مہدی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ان سے رابطہ کر لیں۔ یہاں پر ان کا بروشر بھی موجود ہے، باہر موجود ہوگا، اس کو حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ جشن عید الفطر سیٹرڈے کو حسینی میں 7 بجے شام منعقد ہوگا۔ 7 بجے شام سیٹرڈے حسینی میں، اور سنڈے 5:30 بجے شام معصوم میں منعقد ہوگا۔ تمام لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے۔ زیارت امام حسین صاحب السلام پڑھتا ہوں میں اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال زندہ مردہ اعزاء اقارب جملہ مومن مومنات طرف سے قربت اللہ۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث عامر المؤمن ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم السار اللہ و ابن الصالح ولد الموتور، اشہد انک قد قمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین، ولعل أمة قتلتک ولعل أمة ظلمتک ولعل أمة سمعت بذلک فارضت به، یا مولا یا عبد اللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسک من مظلمات ثيابها، واشہد انک من داعم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الحادی المہدی، واشہد ان لا الہ من قبلک کلمۃ التقوی وعلم الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسلہ انی بکم مومن بإیابکم موقن بشرائع دینی وخواتم عمل قلبی لقلبکم سلم وامر لامرکم متبع، صلوات اللہ سلام علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن نبی اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن حسین الشہید ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعل أمة قتلتك ولعل أمة ظلمتك ولعل أمة سمعت بذلك فرضيت به، السلام علیکم یا اولیاء اللہ وأحباءہ، السلام علیکم یا اسقاء اللہ بداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد ابن علی ولی ذکی الناس الامین، السلام علیکم یا انصار عبداللہ حسین بی ابی انتم و امی
ابتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم فزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيم. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله أشهد أنك قد جاء حتى ونصحت وسبقت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم الأولين والآخرين لهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك مبعوث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا رحمة الله وبركاته. السلام عليك صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. جعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته يا أبا عبد الله. أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وأنك حي عند ربك ترزق فاصل ربك ربي في قضاء حوائجي. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سب لوگ مل کے پڑھیں. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دو رکعت زیارت امام حسن صاحب. دو رکعت نماز پڑھتا ہوں بسم اللہ کی زیارت نماز. اللہ اکبر. کانفرنس میں